ایم کیو ایم کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے پہنچی۔ وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کو بڑی یقین دہانی کروا دی۔ ایم کیو ایم وفد نے آرٹیکل 140 میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش کی۔ مجوزہ ڈرافٹ کو پارلیمنٹ اور دونوں ایوانوں کی کمیٹی میں لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو آئینی ترامیم کے مرحلے میں مکمل غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ افغان وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطوں کی کوششیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے 4 بار رابطے کی کوششیں کی۔ اسحاق ڈار کی مصروفیت کے باعث رابطہ نہ ہو سکا، تاہم بعد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جوابی رابطے کی کوشش کی، لیکن افغان وزیر خارجہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اس نازک وقت میں مذاکرات کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ افغان وزارت خارجہ کو اس وقت پہ ایسی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ عوام پر پیٹرول بم گرائے جانے کے بعد بجلی کا جھٹکا دینے کی بھی تیاریاں۔ 3 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 45 پیسے اضافے کا امکان۔ نیپرا میں وفاقی حکومت نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 45 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر رکھی ہے۔ ڈسکوز نے پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 8 ارب 41 کروڑ روپے مانگے ہیں۔ ممبر نیپرا کا کہنا ہے جب تک ڈسکوز کے نقصانات چوری کم نہیں ہوتی، ریکوری بہتر نہیں ہوتی، گردشی قرضے بڑھتے رہیں گے، اضافی نقصانات اور کم ریکوری سے نقصانات بڑھتے رہیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کا ایچ ای سی صوبائی منصوبوں پر اظہار برہمی۔ کمیٹی اجلاس میں معلوم ہوا کہ نئے پی ایس ڈی پی میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے کوئی منصوبہ شامل نہیں، جبکہ پنجاب کے لیے 7 اور سندھ کے لیے 3 منصوبے ہیں۔ کمیٹی نے وفاقی تعلیم کو خط بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ M6 سیکشن 3 کے لیے مالی مشیر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ NHA کو آئندہ اجلاس تک تقرری کی ہدایت کی۔ سکھر حیدرآباد کراچی موٹر وے کا نظر ثانی شدہ PC1 ایکنک نے منظور کیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے 475 اور NCCI کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت۔ کال سینٹرز کے ذریعے بڑے پیمانے پر مبینہ فراڈ کا انکشاف۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 20 سے زائد کال سینٹرز پر کارروائیاں کی گئی۔ اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ ادارے کے 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور 2 انسپیکٹر کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کے مطابق کال سینٹر نیٹ ورک کے ذریعے شناختی کارڈ اور مالی معلومات کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ تحقیقاتی اداروں نے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشنز اور ای میل ریکارڈ حاصل کر لیا۔ فراڈ میں ملوث افسران کا فنڈنگ نیٹ ورک اور بیرون ملک رقم منتقلی کے شواہد بھی ملے۔ زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد اب شہری نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا منتقل ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی وار جاری، ڈیموکریٹس کو بھی نشانے پر لے لیا۔ کہا ڈیموکریٹس نے ایک کمیونسٹ کو امریکہ کے بڑے شہر کا میئر بنا دیا، ہم نے نیو یارک میں اپنی خود مختاری کا تھوڑا حصہ کھو دیا۔ دیکھتے ہیں ممدانی نیو یارک میں کیسا کام کرتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی مدد کریں گے۔ ہم نے امریکہ کو عظیم بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ مزید کہا جنوبی افریقہ کو G20 میں نہیں ہونا چاہیے، جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہم نے کئی ممالک کو ابراہم معاہدے میں شامل کیا، امید ہے سعودی عرب بھی معاہدے میں شامل ہوگا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ امن کی کنجی ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے بعد ملی۔ چین اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر سکتا ہوں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جرائم میں ملوث 80,000 تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر دیے۔ سینئر امریکی اہلکار کے مطابق 16,000 ویزے نشے میں ڈرائیونگ اور 12,000 تشدد کے مقدمات کی وجہ سے منسوخ ہوئے۔ اگست میں ویزا میعاد ختم ہونے اور قانون کی خلاف ورزی پر 6,000 طلباء کے ویزے بھی منسوخ کیے گئے تھے۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان 114 ملین یورو کے امدادی پیکج کا معاہدہ۔ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری اقتصادی امور محمد حمیر کریم نے کی۔ جرمن وفد کے سربراہ کرسٹین ٹائٹز کی پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں کی تعریف۔
मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों बाबूसर, नांगा पर्बत और बटाकुंडी की चोटियों पर वक्फे से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। शाहराह बाबूसर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। केपी के इलाके सवात, दीर, कालाम, अयूबिया, नथिया गिलीरी और छांतला गली में बर्फबारी जारी। पीटीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसम बदलते ही स्मोक का मूड भी तब्दील। पाकिस्तान में फजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 9वें नंबर पर मौजूद। रायवन तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज 9 नवंबर तक जारी रहने वाले इज्तिमा के शुरका के लिए जामी सिक्योरिटी प्लान तैयार। 3800 से ज्यादा पुलिस अफसर और एहलकार तैनात हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 1000 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। पंडाल में दाखिले के लिए 3 रास्ते मुख्तस किए गए। इज्तिमा की तरफ वाले रास्तों पर 20 नाके और 40 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का इख्तिताम। मजहबी रस्म का इख्तिताम अखंड पाठ के साथ अरदास पर हुआ। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिखों की मजहबी रसूम के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिख यात्री अब गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद जाएंगे। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका का बैनुल-बराज़मा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक मिसाइल कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया। मिसाइल ने 4200 मील का फासला तय करके रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर हदफ को निशाना बनाया। शुमाली कोरिया बहुत जल्द एटमी तजर्बा कर सकता है। जनूबी कोरिया की दिफाई खबर एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर किम जोंग उन फैसला करते हैं तो शुमाली कोरिया बहुत जल्द जौहरी तजर्बा कर सकता है। शुमाली कोरिया रूस की तकनीकी मदद से इजाफी जासूस सैटेलाइट भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। गजा आमन माहिदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की जबालिया और गजा सिटी में फायरिंग से कई फलस्तीनी जख्मी। सेहोनी फौज का लेबनान पर एक बार फिर फजाई हमला। एक शख्स जाँ बहक। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने दौरान कैद शहीद 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। दूसरी जानब इसराइल का रामुल्ला की जमीन पर कब्जे का नया मंसूबा। 350 हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के टेंडर शाया कर दिए। भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का दिफा करेंगे। खालिस्तानी सिखों का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि भारत ने जारहियत की तो खालिस्तानी सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे। 2025 के शुरू में सिख फॉर जस्टिस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान सिख बरादरी के हक़ खुदारादियत की जिदोजहद की हिमायत पर भी गौर करे।